السلام علیکم. ابھی ہم 6 کلاس کی ہسٹری پڑھنے والے ہیں. چیپٹر 1 ہم پڑھ رہے تھے. تو آج ہم مصر کی جو تہذیب ہے ایجپشین سویلائزیشن اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. تو بیسکلی ہمارے پڑھنے کا مقصد, میں گھر میں جس کو پڑھا رہا ہوں تو سبق یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا, تو میں بیسکلی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ جو ہے نا جو طالب علم ہیں جن کے سبق یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو انگریزی سن کے پڑھنی آ جائے, اور پھر وہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ سن لیں اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر جو ہے وہ ہو جائے. کیونکہ جب ایک آدمی ایک چیز کو بار بار سنتا ہے اور کیا کہتے ہیں پڑھتا بھی ہے تو پھر یہ چیز جو ہے اس میں پختگی آتی ہے. تو یہ بیسکلی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے. اور اگر کوئی اور ویسے ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں, بہت ہی جامع ہیں, کمپریہنسو ہیں, تو ان کی وہ اسٹڈی کر لیں. تو جو بنیاد ہے اس کی ہسٹری میں, ورلڈ کی اوور آل جو ہسٹری ہے انسانوں کی, اس کے اوپر گرپ اس کو ہو جائے گی. ایجپشین سویلائزیشن, مصر کی تہذیب, اس کو کہتے ہیں ریور نائل سویلائزیشن, دریائے نیل کی تہذیب, کیونکہ دریائے نیل کے اوپر یہ ڈیولپ ہوئی تھی تو اسی لیے اس کو ریور نائل سویلائزیشن کہتے ہیں. قدیم معاشرے جو تھے وہ دریاؤں کے اوپر ہی قائم ہوئے تھے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, آپ اسباق میں آگے پڑھتے جائیں گے. بیسکلی میں پڑھوں گا, اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اور ایکسپلین کروں گا. ایجپشین سویلائزیشن, مصر کی تہذیب, آلسو کالڈ نیز, اس کو کہا جاتا ہے ریور نائل سویلائزیشن, دریائے نیل کی تہذیب. ڈیولپڈ, یہ ڈیولپ ہوئی, یہ پھلی پھولی ان اراؤنڈ 4000 BC, 4000 قبل مسیح, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 4000 سال پہلے. ابھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کے حوالے سے ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں بعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل جو تاریخ ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی آج 2024 ہے. مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال گزر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہوئے, تو اس سے پہلے 4000 سال, یعنی آج سے 6000 سال پہلے آپ کہہ لیں. The civilization of ancient Egypt began in the Nile River Valley of Africa. تہذیب اینشنٹ ایجپٹ, قدیم مصر کی تہذیب بگین شروع ہوئی تھی ان دا نائل ریور, دریائے نیل کی وادی میں, آف افریقہ کے دریائے نیل کی وادی میں, یعنی یہ جو دریا ہے یہ افریقہ میں بہتا ہے, اس کی جو وادی ہے وہاں پہ یہ شروع ہوئی تھی. یہ بگین ترجمہ کرنے میں آپ نے یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ جملہ کون سا ہے. اب یہ جملہ ماضی کا جملہ ہے, بگین سیکنڈ فارم ماضی میں لگتی ہے, بس آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ فیمس سویلائزیشن ان ہسٹری, یہ انتہائی مشہور تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے ان ہسٹری, تاریخ میں. دا ایجپشنز کیپٹ ریٹن ریکارڈز, مصریوں نے رکھے تحریری ریکارڈ, یوزنگ رائٹنگ سسٹم, استعمال کرتے ہوئے ایک تحریر کا نظام, لکھنے کا نظام, رائٹنگ سسٹم, یعنی وہ ایک رائٹنگ سسٹم تھا ان کا, اور اس کے ذریعے وہ جو ریکارڈ ہیں وہ بھی رکھتے تھے. نون ایز, وہ جو رائٹنگ سسٹم ہے نون ایز, جو کہ جانا جاتا ہے ایز ہیرو گلیفکس, یعنی یہ اس کا نام ہے. گورنمنٹ اینڈ ریلیجن ور اٹیچڈ ان اینشنٹ ایجپٹ, گورنمنٹ حکومت اور مذہب ور اٹیچ باہم وابستہ تھے ان اینشنٹ ایجپٹ قدیم مصر میں. آج کل دنیا میں یہ کنسیپٹ ہے, دنیا میں یہ پایا جاتا ہے, اور یہ بہت سی جگہوں پہ ہے, اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں ہو جائے نا. لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کنسیپٹ, کہ مذہب الگ ہو اور جو حکومت ہے وہ الگ ہو جائے. اور اس کے پیچھے ریزن ہے, 400-500 سال پہلے یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ بھئی مذہب کو الگ ہونا چاہیے. اگر مذہب ساتھ چلتا ہے تو پھر حکومت جو ہوتی ہے نا وہ پریشانی جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے. یعنی انہوں نے دیکھا یورپ میں جو چیزیں ہوئیں, جیسا کہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے 7ویں 8ویں میں, کیا کہتے ہیں کہ یورپ میں کیا کچھ ہوا, جو لوگ مذہبی حکومت میں آئے اور انہوں نے کیا کچھ کیا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. بہرحال اس وقت آج سے 500 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو گورنمنٹ اینڈ ریلیجن ور اٹیچڈ ان اینشنٹ ایجپٹ, صرف مصر میں نہیں ساری دنیا میں ایسے تھا, ٹھیک ہے. دی اینشنٹ ایجپشنز built huge pyramids, temples, palaces and tombs
ایٹسیٹرا. جو قدیم مصری ہیں وہ بناتے تھے بڑے بڑے اہرام مصر، ٹیمپلز، معبد خانے یا مندر، پیلسز، محلات اینڈ ٹومز اور مقبرے. آپ کا ترجمہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر جمع کا کوئی لفظ ہے تو آپ نے جمع میں اس کا جو ترجمہ کرنا ہے، اگر مفرد ہے تو مفرد ترجمہ آپ نے کرنا ہے. آگے لکھا ہوا اسکل ایکٹیویٹیز، وہ درمیان میں نا میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں. یوز این organogram to demonstrate the different aspects of the Egyptian people. کہتے ہیں استعمال کریں organogram، وہ نقشہ بنانا ہوتا ہے نا، کلائنک ہینڈ کیا آپ ٹو ڈیمونسٹریٹ بتانے کے لیے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا بنانا تو وہ گوگل کر کے آپ اس کی پکچر دیکھ لیں، آسان ہے. ٹو ڈیمونسٹریٹ دا ڈفرینٹ اسپیکٹ، واضح کرنے کے لیے مختلف پہلو آف دی ایجپشین پیپل، مصری لوگوں کے. فائنڈ دا لوکیشن آف ایجپشین سویلائزیشن، مصری تہذیب کی جو لوکیشن ہے وہ ڈھونڈیں، کدھر تھی وہ. ان دا ماڈرن ورلڈ، جدید دنیا میں. یوزنگ اے ورلڈ میپ، استعمال کرتے ہوئے دنیا کا ایک نقشہ ایک دنیا کا نقشہ. میں دنیا کا نقشہ دیکھیں، اس میں مصر ڈھونڈیں، پھر مصر میں دریا جو ہے دریا نیل ڈھونڈیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ہو جائے گا. ڈسکور، ویسے یہاں بھی نقشے دیے ہوئے نا، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، ویسے ورلڈ جو میپ ہے وہ بھی دیکھ لیں. ڈسکور ادر سویلائزیشن، ڈھونڈیں دیگر جو ہے نا، دریافت کریں دیگر تہذیبیں دیٹ ایگزسٹڈ، جو کہ موجود تھیں ڈیورنگ دا پیریڈ آف دی ایجپشین سویلائزیشن، مصر کی تہذیب کے دوران. یعنی یہ ٹائم پیریڈ ہے، یہ ہے نا، اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا. رول آف دی ریور نائل، دریائے نیل کا کردار. دا ریور نائل پلیڈ اے وائٹل رول، دریائے نیل ادا کرتا تھا یا اس نے ادا کیا ایک اہم کردار ان دی اسٹیبلشمنٹ آف دی اینشنٹ ایجپشین سویلائزیشن، قدیم مصری تہذیب کے اسٹیبلشمنٹ قیام میں. میں نے کہا پہلے بول دیا آپ کو کہ لوگوں کے جو عموماً گزر بسر تھا وہ پانی کے ساتھ ہے نا، روزی روٹی کا تعلق، مچھلیاں پکڑنی یا کوئی چیز اگانی ہے پانی کے ساتھ، تو وہ ادھر جو ہے نا وہ ٹھہرتے تھے. تو اس نے بڑا کردار ادا کیا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، بہت اہم چیز، دا نائل، جو اس دریا نیل نے پرووائڈیڈ ٹو دی اینشنٹ ایجپشن، جو مہیا کی اس نے قدیم مصریوں کی، واز وہ تھی فرٹائل لینڈ، زرخیز زمین. ظاہر بات ہے جو دریا ہے وہاں سے پانی آتا ہے اور اپنے ساتھ جو مختلف ایسے اجزاء لے کر آتا ہے کہ وہ فصل کے لیے اور پھر اس میں جو چیز اگائی جاتی ہے اس کے لیے، کھیت کے لیے، وہ ساری چیز مفید ہوتی ہیں. نائل از ون آف دا لانگیسٹ ریورس ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک دریائے نیل ہے. اباؤٹ 66 یا 6650 کلومیٹر یا 6650 کلومیٹر 6665 کلومیٹر ہے لانگ، لمبا. اور اگر میلوں میں دیکھا جائے تو 4130 مائلز. قدیم میلوں میں لکھتے تھے اس لیے میلوں کا بھی دے دیا کہ اتنا، یعنی یوں کہہ لیں کہ 4000 میل اور 6500 کلومیٹر جو ہے نا یہ لمبا. تو اب آپ آئیڈیا کر لیں، اندازہ لگا لیں. دا ریور فلوز تھرو، یہ جو دریا ہے یہ بہتا ہے مینی ڈفرینٹ افریقن کنٹریز، بہت سے مختلف افریقہ کے ممالک میں سے، انکلوڈنگ بشمول ایجپٹ، مصر کے، سوڈان، ایتھوپیا، یوگنڈا، کانگو، کینیا اینڈ برونڈی. یعنی یہ ممالک کے نام ہیں، وہ مختلف ممالک میں سے بہتا ہے نا. اب آگے وضاحت کر دی، مصر میں بھی ہے، مصر کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سوڈان میں بھی ہے، ایتھوپیا میں بھی ہے، یوگنڈا، کانگو، کینیا اینڈ برونڈی. پیچھے سے آتا ہے نا، مصر میں تو آگے میڈیٹرینین جو سی ہے، بحیرہ روم ہے، اس میں گر جاتا ہے، آتا ہے پیچھے سے. آپ افریقہ کا نقشہ دیکھیں آپ کو بات سمجھ آئے گی. دیر آر 2 میجر ٹریبیوٹریز، یہاں پہ 2 بڑے معاون دریا ہیں، دیٹ فیڈ دا نائل، جو دریا نیل کو فیڈ کرتے ہیں، پانی مہیا کرتے ہیں. دا وائٹ نائل اینڈ بلو نائل، سفید نیل ہے اور نیلا نیل ہے. وہ پانی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا نا کسی وجہ سے، تو اس لیے آپ بلکہ اس کو آپ چیک کریں کہ وائٹ نیل وہ کیوں ہے اور بلو نیل جو ہے نا وہ کیوں ہے، تو آپ کو ریزن بھی معلوم ہو جائے گی. موسٹ آف ایجپٹ از ڈیزرٹ، اکثر جو مصر ہے وہ صحرا ہے، بٹ along the Nile river the soil is rich and good for growing crops. لیکن دریا نیل کے ساتھ ساتھ the soil مٹی is rich، وہ بڑی زرخیز ہے، and good اچھی ہے for growing crops، فصلیں اگانے کے لیے. The 3 most important crops were wheat, flax and papyrus. 3 اہم فصلیں وہ تھیں، ویٹ گندم، فلیکس السی
اینڈ پپائرس اور پپائرس. آگے وہ بتا رہے ہیں ویٹ واز دا مین اسٹیپل فوڈ. جو گندم تھی وہ اہم غذا تھی آف دی ایجپشنز مصریوں کی. دے یوزڈ اٹ. وہ اس کو استعمال انہوں نے کیا ٹو میک بریڈ روٹی بنانے میں. دے آلسو ہم بھی اسی سے روٹی بناتے ہیں. دے آلسو سولڈ لاٹ آف دیئر نیز. انہوں نے بیچا یا بیچتے تھے وہ. اگر ایک کام بار بار ماضی میں ہوا ہے نا اس کو ماضی مطلق سے بیان کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ. یہ وہ اس کو بیچتے تھے لاٹ آف دیئر ویٹ اپنے اکثر گندم. لاٹ کافی حصہ آف دیئر ویٹ اپنے گندم کا تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ میں. تھرو آؤٹ پورے مشرق وسطیٰ میں. ہیلپنگ دی ایجپشنس مدد کرتے ہوئے مصریوں کی ٹو بیکم ریچ کہ وہ امیر بن جائیں. یعنی انہوں نے ایسا کیا اور اس چیز نے ان کی امیر بننے میں مدد کی. پپائرس واز اے پلانٹ. پپائرس ایک پودا تھا دیٹ گریو جو کہ اگتا تھا along the shores of the Nile دریا نیل کے ساحلوں کے ساتھ. دی ancient Egyptians قدیم مصریوں نے فاؤنڈ انہوں نے ڈھونڈے مینی یوزز آف دس پلانٹ. اس پودے کے بہت سے استعمالات انکلوڈنگ بشمول پیپر کاغذ بنانا کے کاغذ کے باسکٹس ٹوکریاں روپ رسے سینڈل. مطلب یہ نا اچھا یعنی یہ سارے کام جو ہے نا وہ انہوں نے کیے اس سے. اب آپ چیک کر لیں یہ کیسے بناتے ہیں. اس سے سائنس پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. فلیکس واز یوز ٹو میک لائنن کلاتھ. یہ جو السی تھی یہ استعمال کی جاتے تھے یا یہ پودا استعمال کیا گیا یہ استعمال کیا جاتا تھا ٹو میک لائنن کلاتھ. لائنن کے جو کپڑے کپڑا بنانے کے لیے لائنن کلاتھ. کتان شاید اس کو کہتے ہیں. دس واز دا مین ٹائپ آف کلاتھ. یہی تھی بنیادی قسم آف کلاتھ کپڑے کی یوزڈ بائی دی ایجپشنز جو مصریوں کے ذریعے استعمال کی گئی. دا ریور نائل واز آلسو یوزڈ نیز. دریا نیل استعمال کیا گیا فار ٹرانسپورٹیشن چیزیں پہنچانے کے لیے تھرو آؤٹ دا امپائر پوری سلطنت میں. بوٹس کشتیاں کانسٹینٹلی ٹریولڈ اپ اینڈ ڈاؤن سفر کرتی تھیں اوپر نیچے دا نائل دریا نیل میں. کیرنگ پیپل لے جاتے ہوئے لوگوں کو اینڈ گوڈس اور چیزوں کو. دریا نیل پیچھے سے آتا ہے نا 8-10 ملکوں میں گزرتے جو بھی آپ نے پیچھے پڑھے ہیں کچھ تو وہ جدھر سے آئے گا وہ اوپر والا حصہ ہے جدھر کو پانی جاتا ہے نیچے کو ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں جو دریا ہیں بلائی علاقوں سے آتے ہیں نیچے کو جاتے ہیں تو کشتیاں اوپر نیچے جاتی تھی. دا نائل ریور آلسو پرووائڈیڈ اے لاٹ آف بلڈنگ مٹیریل. دریا نیل آلسو بھی مہیا کرتا تھا اے لاٹ آف بلڈنگ مٹیریل تعمیراتی مواد الاٹ کافی فار دی اینشنٹ ایجپشن قدیم مصریوں کے لیے. دے یوزڈ مڈ. وہ استعمال کرتے تھے مڈ کیچڑ کو فرام دا ریور بینکس دریا کے کناروں سے ٹو میک سن ڈرائیڈ برکس. مٹی کی اینٹیں بنانے کے لیے. سن ڈرائیڈ سورج کی روشنی میں خشک کی ہوئی برکس اینٹیں جو ہوتی ہیں. دیز برکس یہ کچی اینٹیں آپ کہہ رہے ہیں. ورڈ یوز استعمال کی جاتی تھیں ان بلڈنگ ہومز گھر بنانے میں. والز دیواریں بنانے میں. اینڈ ادر بلڈنگس اور دوسری جو عمارتیں ہیں وہ بنانے میں. آگے اسکل ایکٹیویٹیز ہے. انکوائر اباؤٹ دا موسٹ انٹرسٹنگ فیچرز آف دی ایجپشن سویلائزیشن. انکوائر اباؤٹ کہتے ہیں آپ ڈھونڈیں تحقیق کریں بہت دلچسپ فیچر خصوصیات آپ ایجپشن سویلائزیشن مصری تہذیب کی. یعنی کون سی خصوصیات تھی. کمپیئر دا ڈفرینسز بٹوین ایجپشن اینڈ میسوپوٹیمین سویلائزیشنز. تقابل کریں دا ڈفرینس اختلافات کا جو کہ مصر کی تہذیب اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں تھے. یہ آپ نے ڈھونڈنے. جسٹیفائی ود ایگزامپل. تو جی بیان کریں مثالوں کے ذریعے. دیٹ یہ کہ کامن پیپل ان ایجپشن سویلائزیشن مصری تہذیب میں عام لوگ ہیڈ نو سول رائٹس. ان کے جو سول رائٹ ہیں انفرادی جو رائٹس ہیں حقوق ہیں وہ نہیں ہیں. ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا جو سول رائٹ ہیں انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے ایسے پراپرٹی لینے کا حق ہے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی یہ اس کا حق ہے. انصاف ملے گا یہ اس کا حق ہے. ایجوکیشن ملے گی یہ سول مطلب رائٹ ہے نا. تو یہ وہ کہتا ہے بتائیں کہ یہ ان کے پاس رائٹس نہیں تھے. سوشل سٹرکچر ریلیجن اینڈ سکرپٹس آف دی ایجپشن سویلائزیشن. سماجی سٹرکچر ڈھانچہ معاشرے کا ڈھانچہ کیسا تھا. اب یہ بات آگے ہونے والی ہے. ریلیجن مذہب کیا تھا. اینڈ سکرپٹس اور مسودے آف دی ایجپشن سویلائزیشن مصر کی تہذیب کے. سکرپٹس کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو یعنی تحریریں. اب ان کے حوالے سے
سوشل سٹرکچر سماج کا ڈھانچہ، معاشرے کا ڈھانچہ، یعنی معاشرہ کس طرح کا تھا، وہ لوگ کیسے انہوں نے افراد کو تقسیم کیا ہوا تھا، درجہ بندی کی ہوئی تھی. دی اینشینٹ ایجپشنز ہیڈ اے ویری اسپیسیفک اینڈ ویل آرگنائزڈ سوشل سٹرکچر. قدیم مصری لوگ ہیڈ رکھتے تھے بڑا مخصوص اینڈ ویل آرگنائزڈ اور بڑا منظم سماجی سٹرکچر ڈھانچہ. دیر ور 6 کلاسز آف سوسائٹی، معاشرے کی 6 کلاسیں تھیں، یعنی 6 حصوں میں معاشرے کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. نمبر 1 فیرو اور کنگ، سب بادشاہ یا فرعون. نمبر 2 گورنمنٹ آفیشلز، سرکاری حکام، گورنمنٹ کے افراد جن میں وزیر ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی اس طرح کے لوگ تھے. نوبلز اینڈ پریسٹ. نمبر 3 معزز لوگ، اینڈ پریسٹ اور پادری شادری جو مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ بتاتے ہیں. نمبر 4 سکرائبز اینڈ سولجر، منشی، کاتب، دفتری کام کرنے والے اور فوجی. نمبر 5 آرٹیزن، کرافٹ مین اینڈ مرچنٹس، ہاتھ سے کام کرنے والے، آرٹیزن، کرافٹ مین، دستکار، کاریگر، دستکار، اینڈ مرچنٹس اور تاجر. نمبر 6 پیزنٹس اینڈ سلیوز، کسان اور سلیوز، غلام. اب سکرائبز ور امپورٹنٹ پیپل، جو کاتب تھے یہ اہم لوگ تھے ان اینشینٹ ایجپٹ، قدیم مصر میں، کیونکہ دے ور دا ہولی پیپل، دے ور دی اونلی پیپل، یہ صرف وہ لوگ تھے ہو نیو، جو جانتے تھے ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، کیسے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، کیسے لکھنا پڑھنا ہے. دے بلونگڈ فرام ویلدی فیملیز، ان کا تعلق ہوتا تھا امیر خاندانوں سے، ویلدی فیملی، امیر خاندان. اینڈ 2 ایئرز آف ٹریننگ، اور یہ لیتے تھے کئی سالوں کی ٹریننگ، تربیت. ٹو لرن دی کمپلیکس ایجپشن ڈرائنگز، ٹو لرن سیکھنے میں، دا کمپلیکس پیچیدہ، ایجپشن ڈرائنگز مصر کی جو ڈرائنگ ہیں. تو یہ کافی کیا کہتے ہیں وقت لگا کے انہوں نے ڈرائنگ کرنا، چیزوں کو ڈرا کرنا، تصویریں بنانا، لکھنا انہوں نے سیکھا ہوتا تھا. پریسٹ اینڈ پریسٹسز، جو پادری، مذہب سے وابستہ مرد اور عورتیں، ور رسپانسبل، یہ ذمہ دار تھیں، فار دی ٹیمپلز، مندروں کی، اینڈ ہیلڈ ریلیجیس سرمنیز، اور مذہبی تقریبات یہ منعقد کرواتے تھے. موسٹ آف دا پیپل ور فارمر، اکثر جو لوگ ہیں وہ فارمرز، کسان تھے. دیر ور اے وائڈ ویرائٹی، یہاں پہ وسیع ویرائٹی تھی، ویرائٹی مطلب مختلف اقسام. فار کرافٹس مین، ہاتھ سے کام کرنے والوں کی، کاریگروں کی. اب یہ نیچے آ جائیں. دا کامن پیپل یوز ٹو ٹیک بریڈ، عام جو لوگ ہیں یہ روٹی لینے کے عادی تھے. وہ یوز ٹو کا معنی ہوتا عادی ہونا، ٹیک بریڈ کا معنی ہوتا روٹی لینا. یہ میں ٹیک بریڈ کا ترجمہ کر رہا ہوں. دا کامن پیپل یوز ٹو ٹیک بریڈ، مطلب یہ کہ دوسروں سے وہ لیتے تھے، یہی بات لگ رہی ہے. دے آلسو ہیڈ فروٹس، نیز ان کے پاس پھل بھی ہوتے تھے، ویجیٹیبل، سبزیاں، لیمب، بھیڑیں شیڑیں، اینڈ گوڈس، بکریاں، فار فوڈ، کھانے کے لیے، غذا کے لیے. پیپل ہیڈ کلے اوونز، لوگوں کے پاس تھے، ہیڈ رکھتے تھے، لوگوں کے پاس مٹی کے اوون، تندور تھے، ٹکوک پکانے کے لیے. اینڈ یوزولی یوزڈ ڈشز، اور عموماً وہ استعمال کرتے تھے ڈشیں میڈ آف کلے، جو مٹی سے بنی ہوئی ہوتی تھیں. دی ایوریج فیملی، عام جو خاندان ہے یا درمیانے درجے کا جو فیملی یا خاندان ہے، لیوڈ وہ رہتے تھے ان اے ویلیج، ایک گاؤں میں، آف سن میڈ مڈ ہاؤسز، جو گارے کے بنے ہوئے گھروں پر مشتمل ہوتا تھا. سن میڈ مڈ، گارا جو ہے یہی کیچڑ ہوتا ہے. دی ہاؤسز آر فیئرلی اسمال، وہ گھر ہوتے تھے فیئرلی کافی اسمال، چھوٹے، ود فیو ونڈوز اور فرنیچر، جس میں چند جو ہیں وہ کھڑکیاں ہوتی تھیں اور فرنیچر یا تھوڑا بہت جو ہے وہ فرنیچر ہوتا تھا. اچھا، ہاؤسز ہیڈ فلیٹ روفس، گھر جو تھے وہ رکھتے تھے یا گھروں کے تھے ہموار چھتیں، دیٹ، یہاں تک کہ دا پیپل وڈ سلیپ، سویا کرتے تھے، آن، ان چھتوں پر، ان دا سمر، موسم گرما میں، وین اٹ واز ٹو ہاٹ ان سائڈ، جب یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اس کے اندر. دے انکلوڈڈ کارپینٹرز، یہ جو لوگ ہیں یہ شامل تھے کس کو،
کارپینٹرز بڑی ویورز جلاہے چیزیں بننے والے جیولرز زیورات کا کام کرنے والے لیدر ورکرز چمڑے کا کام کرنے والے اینڈ پوٹرز اور برتن بنانے والے. یہاں تک بات تھی سوشل سٹرکچر کے حوالے سے. اب آگے ریلیجن اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سکرپٹس اس کی بات آئے گی. ریلیجن. The people of ancient Egypt developed their religion. قدیم مصر کے لوگوں نے ترقی دی their religion اپنے مذہب کو based on gods. ڈیولپ کا معنی تو فروغ دینا. انہوں نے اپنے مذہب کو فروغ دیا, ایسے مذہب کو فروغ دیا بیسڈ آن جس کی بنیاد تھی گاڈز اینڈ گاڈیسز, دیوی دیوتاؤں پر. یعنی گاڈ کہتے ہیں مذکر خدا, گاڈیس مؤنث جو خدا ہوتی ہے نا, دیوی جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی ایسا مذہب تھا جس میں زیادہ خدا تھے, وہ مذکر بھی تھے اور مؤنث بھی تھے. اینڈ دا پاورز, اور ان طاقتوں پر دیٹ دے ہیڈ جو ان کے پاس تھیں. یعنی مختلف خدا بنائے ہوئے ہیں, جیسا کہ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف, ابھی اس میں واضح نہیں ہے یہ الفاظ, یہ جو کتاب کے اوپر یہ نقشہ دیا ہوا ہے کہ فلاں چیز کا خدا ہے, فلاں جو ہے وہ ہوا چلانے کا خدا ہے, فلاں رزق دینے کا, فلاں بارش کا خدا, ایسے. سم پیپل سپورٹڈ گاڈز, کچھ لوگ حمایت کرتے تھے خداؤں کی, ٹو فالو دیئر پروفیشن, اپنے پیشے کی پیروی کے لیے. مطلب یہ اس کا جو مجھے بات سمجھ آئی ہے نا وہ یہ تھا کہ میں جس پیشے سے ہوں اس کا جو خدا انہوں نے بنایا ہوا تھا, مطلب تاکہ وہ خدا ان کی اس پیشے میں مدد کرے. ان لوکل ولیجز, مقامی دیہاتوں میں, این امپورٹنٹ پارٹ آف دیئر بلیفس اینڈ پریکٹسز واز ٹو فالو ون گاڈ اونلی. ایک اہم حصہ آف دیئر بلیفس ان کے عقائد کا, اینڈ پریکٹسز اور اعمال کا, واز وہ کیا تھا, وہ تھا ٹو فالو ون گاڈ اونلی, صرف ایک خدا کی پیروی کرنا. دا پیپل ان ولیجز ورشپڈ ایٹ شرائنز, وہ لوگ دیہاتوں میں ورشپڈ عبادت کیا کرتے تھے ایٹ شرائنز, جو ہے نا یوں کہہ لیں مزاروں پر, شرائنز. پیچھے والا مطلب یہ ہے کہ بعض جو ان لوکل ولیجز, مقامی جو گاؤں تھے وہاں پہ ایک خدا کی بھی پیروی لوگ کرتے تھے. دیئر گاڈز ور آفن ریپریزینٹڈ بائی اینیمل, ان کے جو خدا ہیں اکثر وہ نمائندگی ان کی جاتی تھی بائی اینیملز, جانوروں کے ذریعے, سچ ایز جیسا کہ لائنز شیر ہیں, کیٹس بلیاں ہیں, رامز مینڈے ہیں, اینڈ کروکوڈائل اور مگرمچھ ہیں. یعنی وہ خداؤں کی علامت کے طور پہ وہ یہ جانور جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے. دی اینشنٹ ایجپشن ریلیجن کنٹین مور دین 1500 گاڈز. قدیم مصری جو مذہب تھا وہ مشتمل تھا 1500 سے زیادہ خداؤں پر. 1500 سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے خدا تھے. دا فیرو واز بلیوڈ, فرعون سمجھا جاتا تھا ٹو بی پارٹ مین اینڈ پارٹ گاڈ, کہ وہ جزوی طور پہ آدمی ہے اور وہ جزوی طور پہ وہ خدا ہے. یعنی آدھا آدمی اور آدھا خدا ہے. پارٹ کا معنی آپ یہ کہہ لیں, جزوی کا معنی بھی یہی ہے نا, ایک جز اس کا. وین دا فیرو ڈائڈ, جب فرعون مر جاتا, ایجپشنز بلیوڈ, مصری لوگ سمجھتے ہی بیکیم اے گاڈ, کہ وہ خدا بن گیا. ادر بلیفس اینڈ پریکٹسز دیٹ دی اینشنٹ ایجپشنز بلیوڈ ان واز دا لائف آفٹر دیٹ. دیگر عقائد اینڈ پریکٹسز اور اعمال دیٹ دی اینشنٹ ایجپشنز بلیوڈ ان, جن میں قدیم مصری لوگ یقین رکھتے تھے, واز وہ کیا تھا, وہ تھا دا لائف آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد کی زندگی. دے ہیڈ مینی ڈفرینٹ ریچولس, وہ رکھتے تھے یا ان کے تھے بہت سے مختلف مراسم رسومات, وچ انکلوڈڈ جو کہ شامل تھے ممیفیکیشن, مردے کو حنوط کرنا, ممی کرنا نا, ممی بنا دینا, حنوط کرنا خاص طریقہ کار تھا. آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں گوگل سے. دے پریزروڈ دا باڈیز آف دیئر فیروز, وہ محفوظ کر دیتے تھے اپنے فرعونوں کے جو ہے نا جسموں کو. فرعون کہتے تھے بادشاہ کا لقب ہوتا جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا. ایز لانگ ایز پاسبل آفٹر ڈیتھ, ہاں جس قدر ممکن ہوتا آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد. ایز لانگ اتنا لمبا عرصہ, ایز پاسبل جتنا ممکن ہے مرنے کے بعد. یعنی اس طرح وہ انود کرتے تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ نہ محفوظ رہ سکے. ٹو الاؤ دیئر اسپرٹ
اجازت دینے کے لیے اس کی روح کو، ٹو ہیو اے پلیس، کہ اس کے پاس ایک جگہ ہو، ٹو ریزائڈ، رہنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا اگر ہم ممی کہتے ہیں اتنا سے وہ باڈی رہے گی تو اس کے رہنے کے لیے اس کو پلیس جو ہے نا وہ جگہ مل جائے گی روح کو. دا باڈی واز ریپڈ ان کلاتھ، جسم کو رپیٹ دیا جاتا ہے کپڑے میں، کنٹیننگ جو کہ مشتمل ہوتا تھا جیولز، زیورات پہ، اینڈ ایمیولیٹس، اور تعویذات. ایمیولیٹ کا معنی ہوتا ہے تعویذات، یعنی اس میں زیورات رکھ دیتے، تعویذات رکھ دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کو فوت ہوا تو مسلمان بعض لوگ اس کے اندر سپارے سے پورے رکھ دیتے ہیں یا کچھ چیزیں لکھوا دیتے ہیں بھائی. ان دا ٹوم آف دا ڈیسیزڈ، اور فوت شدہ کے مقبرے میں، دے آلسو پلیسڈ فوڈ، وہ کھانا بھی رکھ دیتے تھے، یعنی بھائی صاحب بعد میں وہ کھانا بھی کھائیں گے. ہاں اب اسکل ایکٹیویٹیز میں پڑھ دیتا ہوں، پھر نیچے ہم چلتے ہیں اسکرپٹس کی طرف. ریڈ ریلیونٹ بکس، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ کتابیں پڑھیں. سرچ فرام دی انٹرنیٹ سے سرچ کریں. اینڈ گیدر انفارمیشن اباؤٹ دی ایجپشنز کنسیپٹ آف لائف آفٹر دیٹ، اور انفارمیشن اکٹھی کریں کس کے بارے میں؟ جو مصریوں کا جو عقیدہ ہے، کنسیپٹ، جو تصور ہے اس کے بارے میں. کون سا تصور؟ آف لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد، موت کے بعد زندگی کا جو کنسیپٹ ہے نا مصریوں کا، اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کریں. کہاں مختلف کہ وہ کیا ان کا عقیدہ تھا، اس کے مختلف پہلو کیا تھے. ڈفرینشیٹ بٹوین دا بیوریل آف کامن پیپل فرام فیرو، اور فرق بیان کریں عام لوگوں کے تدفین کا. بیوریل کا معنی تدفین، بری کہتے ہیں دفن کرنا، بیوریل ناؤن ہے. فرام فیرو، فرعون سے عام لوگوں کے تدفین کا جو مختلف جو فرق ہے، مطلب کہتے ہیں وہ بیان کریں. ڈفرینشیٹ بٹوین، فرق بیان کریں. تو آگے اسکرپٹس، لفظی ترجمہ، لکھی ہوئی چیز، یا اس کو مسودہ کہہ لیں. اسکرپٹس لکھی ہوئی تحریر کو بھی کہتے ہیں، ویسے رسم الخط کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسکرپٹس کا. دا کریشن آف اے ریٹن لینگویج، تخلیق آف اے ریٹن لینگویج، تحریری زبان کی تخلیق، یعنی زبان کو لکھنا. واز ون آف دی ایجپشنز فائنسٹ اچیومنٹس، مصریوں کا سب سے عمدہ، سب سے شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا. کیا؟ کریشن آف اے ریٹن لینگویج، تحریری زبان کی تخلیق، یعنی زبان اور پھر اس کو لکھنا. دا فرسٹ ایجپشن رائٹنگ واز ان اے پکچر فارم کالڈ ہیروگلیفکس. پہلی مصری تحریر واز وہ تھی ان اے پکچر فارم، تصویری شکل میں، یعنی ان کی جو پہلے جو تحریریں تھے وہ تصویروں کی شکل میں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، ہم آوازوں کو الف بے تے سے، الف با تا سا کی شکل میں، ہم آوازوں کو اے بی سی کی شکل میں ہم لکھتے ہیں، تو وہ تصویروں کی مدد سے وہ آوازوں کو ڈپکٹ کرتے تھے. کارڈ جس کو کہا جاتا تھا ہیروگلیفکس. یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کتاب میں انہوں نے وہ دی ہوئی تصویریں ان کی بعض کہ کیسے وہ لکھتے تھے. دا پکچرز، وہ تصویریں وچ اسٹوڈ فار ساؤنڈز آف ورڈز، جو کہ استعمال ہوتی تھیں الفاظ کی آوازوں کے لیے. اسٹینڈ فار کا معنی کے لیے کھڑا ہونا کا معنی دینا یا نمائندگی کرنا. ورک کٹ اور پینٹڈ آن دا والز آف ٹومز اینڈ ٹیمپلز. ورک کٹ، وہ تصویریں کٹی ہوتی تھیں یا پھر کیا کہتے ہیں پینٹ کی ہوئی آن دا والز آف ٹومز، مقبروں کی دیواروں پر، اینڈ ٹیمپلز اور عبادت گاہوں پر، مندروں پر. اینڈ ور ڈیلیکیٹلی کلرڈ، اور بڑی نفاست سے وہ ان کو رنگ کیا ہوتا تھا. ان ریڈ، سرخ، یلو، زرد، گرین، سبز، بلیک، کالا اینڈ بلو، نیلا. ہیرو گلیفکس ور ان یوز، یہ جو خاص لکھائی تھی یہ استعمال میں رہی بائی 3100 BC، یعنی 3100 قبل مسیح تک، 3000 قبل مسیح تک یہ تھی. اور پھر بعد میں ایسے چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور چیزوں کو شارٹ کیا گیا، اور نمائندگی کے لیے، آوازوں کی نمائندگی کے لیے مختلف جو حروف ترجم وہ بنائے گئے. دی اینشنٹ ایجپشنز یوزڈ دا ڈسٹنکٹیو اسکرپٹ نون ٹوڈے ایز ہیروگلیفس فار آلموسٹ 4000 ایئرس. قدیم مصریوں نے استعمال کیا دا ڈسٹنکٹیو، الگ، اسکرپٹ، رسم الخط، تحریر، لکھنے کا خاص انداز. نون ٹوڈے، جس کو آج جانا جاتا ہے ایز ہیروگلیفس، ہیروگلیفس کے طور پہ یہ اس کا نام ہے. یہ استعمال کیا تقریباً 4000 سال. ہیروگلیفس ور ریٹن
ہیروگلفس وہ جو خاص تحریر تھی اس کو لکھا جاتا تھا آن پاپائرس، پاپائرس جو پودا ہوتا ہے اس پہ، کاروڈ ان سٹون پتھر پہ اس کو کندہ کیا جاتا تھا، آن ٹام مقبرے پہ، اینڈ ٹیمپل وال اور مندر کی دیواروں پہ. اٹ یوز ٹو ڈیکوریٹ مینی آبجیکٹس آف کلٹک اینڈ ڈیلی لائف یوز. نا اس میں مجھے تھوڑی سی گڑبڑیشن لگتی ہے کہ اٹ یوزڈ نہیں، اٹ واز یوزڈ، اس کو استعمال کیا گیا یا اس کو استعمال کیا جاتا تھا ٹو ڈیکوریٹ، آراستہ کرنے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، مینی آبجیکٹس بہت سی چیزوں کو، آف کلٹک ثقافتی، اینڈ ڈیلی لائف یوز اور روزمرہ کے استعمال، یعنی روزمرہ کے استعمال اور ثقافتی اور روزمرہ کے استعمال کی بہت سی چیزوں کو آراستہ کرنے کے لیے یہ جو لکھائی ہے، یہ جو طرز ہے لکھنے کا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ظاہر بات ہے جیسے یہ تصویریں دی ہوئی ہیں، اگر آپ دیواروں پہ ایسے تصویریں بنا دیتے ہیں تو اس میں ڈیکوریشن، خوبصورتی اس کو پیدا ہو جاتی ہے. دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان دا گورنمنٹ آف دا فیروز، فرعونوں کی حکومت میں سب سے زیادہ جو انفلوئنشیل، مؤثر پرسن، با اثر، جس کے پاس اثر ہوتا تھا، وہ کون تھا؟ ان اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن، قدیم مصری تہذیب میں، دا فیرو واز ایٹ دا ٹاپ آف دا سوشل ہیرارکی، جو فرعون واز وہ تھا ایٹ دا ٹاپ آف دا سوشل ہیرارکی، جو سماجی ہیرارکی ہے، درجہ بندی اس میں سب سے ٹاپ، سب سے چوٹی پر، یعنی سب سے اوپر جو ہے نا وہ فرعون ہوتا تھا. نیکسٹ ٹو ہم، اس سے آگے نیچے، وہ تھے دا وزیرز، وزیر، دا ایگزیکٹو ہیڈز آف دا بیوروکریسی، بیوروکریسی انتظامی جو ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گورنمنٹ کے شعبے، اور اس میں جو بیوروکریسی ہے سب سے جو اوپر ہیڈ ہے وہ وزیر ہی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں پہ اس کو وزیر ہی کہتے ہیں. سب سے وزیر اعظم چلا رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، اور وزیر کا مطلب انتظامی جو ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی شعبے کا. انڈر دیم ور دا ہائی پریسٹ، ان کے نیچے تھے دا ہائی پریسٹ، اعلیٰ درجے کے پادری، فالوڈ بائی، ان کے بعد رائل اوور سیئرز، شاہی نگران، ایڈمنسٹریٹر، نگران کہتے ہیں، ہو انشورڈ دیٹ دا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ گورنرز کیریڈ آؤٹ دا فیروز آرڈر، جو کہ اس بات کی یقین دہانی کراتے تھے کہ مختلف ڈسٹرکٹ گورنر، ضلعی جو گورنر ہیں، کیریڈ آؤٹ آیا، انہوں نے عملی جامہ پہنایا، کیریڈ آؤٹ تعمیل کی، بجا لائے وہ دا فیروز آرڈر، فرعون کے احکامات کو، یعنی وہ نیچے جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ فلفل ہو بھی رہے ہیں یا کہ نہیں، تو یہ وہ لوگ دیتے. گورنمنٹ واز رولڈ فرسٹ اینڈ فار موسٹ بائی دا فیرو، جو حکومت ہے گورنمنٹ واز رولڈ، اس پہ سب سے پہلے حکمرانی کی جاتی تھی اور سب سے زیادہ بائی دا فرعون کے ذریعے، یعنی جو فرعون ہوتا تھا وہ فائنل اتھارٹی ہوتا تھا، اس کے جو احکامات ہیں وہ چلتے تھے. دا فیرو اون آل آف دا ڈائناسٹیز لینڈ، جو فرعون ہوتا تھا وہ ملکیت رکھتا تھا مملکت کی ساری زمین کی، پراپرٹی کی، اینڈ میڈ آل اٹس لاز، اور وہ بناتا تھا تمام اس کے قوانین. ہز چیف رسپانسبلٹی واز، اس کی بنیادی ذمہ داری واز وہ ہوتی تھی، مینٹیننگ ہارمنی، ہم آہنگی برقرار رکھنا، ان امپائر، اپنی سلطنت میں، اینڈ ایکٹنگ ایز انٹرمیڈیری بٹوین ہز سبجیکٹس اینڈ دا گاڈیس، اور ثالث کا کردار ادا کرنا، ایکٹنگ عمل کرنا، ایز انٹرمیڈیری ثالث کے طور پہ جو درمیان میں ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، بٹوین یہ سبجیکٹس اپنے رعایا، اینڈ دا گاڈیس اور جو دیوی ہے اس کے درمیان. اب نیچے آ جائیں سم اینشنٹ ایجپشن فیروز، وہ تصویریں اوپر دی ہوئی ہیں. دا فیرو واز دا سپریم لیڈر ناٹ اونلی آف دا گورنمنٹ بٹ آلسو آف دا ریلیجن، جو فرعون ہوتا تھا وہ سب سے بڑا لیڈر ہوتا تھا، رہنما، ناٹ اونلی آف دا گورنمنٹ، نہ صرف حکومت کا، بٹ آلسو آف دا ریلیجن، بلکہ مذہب کا بھی ہوتا تھا. دا فیرو could not run دا گورنمنٹ آل بائی himself، فرعون نہیں چلا سکتا تھا حکومت کو، ساری حکومت کو بائی himself، بذات خود. ہی ہیڈ اے ہیرارکی آف رولرز، اس کے پاس ایک نظام تھا آف رولرز، حاکموں کا، اینڈ لیڈرز، اور رہنماؤں کا، بلو ہم، جو اس کے نیچے تھے، ہو رین ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف دا گورنمنٹ، جو کہ چلاتے تھے مختلف شعبے آف دا گورنمنٹ، حکومت کے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، اب یہ نہیں سربراہ سارے کام خود ہی دورے شورے کر رہا ہوتا ہے، نہیں، یہ سب لوگ ہوتے ہیں اس کو رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ شعبے چلا رہے ہوتے ہیں. دا وزیر واز دا ہائیسٹ آفیشیل ان اینشنٹ ایجپٹ، جو وزیر ہوتا تھا وہ سب سے اعلیٰ آفیشیل سرکاری افسر ہوتا تھا ان اینشنٹ ایجپٹ، قدیم مصر میں، ٹو سرو دا فیرو، فیرو کی خدمت کرنے کے لیے، سرو کرنے کے لیے.
سروس میں. وزیر واز امپورٹنٹ لیڈر آف دا گورنمنٹ انڈر دا فرعون. جو وزیر ہوتا تھا وہ بڑا اہم لیڈر ہوتا تھا آف دا گورنمنٹ کا انڈر دا فرعون کے نیچے. پرپز آف 3 ڈیفرنٹ چیمبر انسائڈ دا پیرامڈ. مقصد آف 3 ڈیفرنٹ چیمبرز 3 مختلف کمروں کا چیمبر کمرہ انسائڈ دا پیرامڈ جو اہرام ہیں ان کے اندر. حرم ایک کو بولتے ہیں نا, ایک جو ہے اس کو پیرامڈ زیادہ ہیں تو پیرامڈس اور ان کو اہرام کہا جاتا ہے. تو اہرام کے جو وہ اس کے اندر جو چیمبر بنے ہوئے تھے, آج کل تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بھی ہیں, اس کی پکچریں بھی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ماضی میں یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی بھئی وہ کس طرح کے ہوں گے, آج کل ہم ادھر گھر میں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. پیرامڈ از اے اسٹرکچر, جو ایک پیرامڈ ہے, یہ نیچے بھی نظر آ رہا ہے نا, ایک اہرام ہے آپ یوں کہہ لیں. وہ ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے ہوز آؤٹر سرفیسز آر ٹرائی اینگولر, جس کے باہر کی جو سطحیں ہیں وہ مثلثی ہیں, 3 کونوں والی. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 کونے, اس کو ٹرائی اینگولر کہتے ہیں, ٹرائی اینگولر. اٹ کنورٹس ٹو اے سنگل سٹیپ ایٹ دا ٹاپ. یہ جمع ہوتی ہے ایک سٹیپ, یعنی سنگل سٹیپ یا ایک سیڑھی تک, ایک ایٹ دا ٹاپ چوٹی میں, یعنی چوٹی میں جا کے ایک سیڑھی رہ جاتی ہے سب سے اوپر. چھوٹی یہ آرام چھوٹا جو ہوتا جاتا ہے نا, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹ میکس دا شیپ رفلی پیرامڈ ان دا جیومیٹرک سینس. یہ چیز بناتی ہے دا شیپ, کیا کہتے ہیں, صورت کو رفلی تقریباً پیرامڈ مخروطی, پیرامڈ ان جیومیٹرک سینس, جیومیٹری کے سینس میں یا جیومیٹری کے جو ہے نا یہ لحاظ سے. دا بیس آف اے پیرامڈ کین بی ٹرائی لیٹرل. ایک اہرام کی جو بنیاد ہے وہ ہو سکتی ہے ٹرائی لیٹرل تکونی, اور این پولیگون شیپ کی. پولیگون میں بھی یہی, جس کے اضلاع جو ہے نا وہ زیادہ ہوں, کثیر الاضلاع اس کا معنی کرتے ہیں. ایسا اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ یہ جو ٹرائی اینگولر وغیرہ یہ شکلیں آپ جیومیٹری میں دیکھیں, میتھ میں, اور بعد میں ادھر سے چیک کر لیں. ایز سچ اس طرح پیرامڈ ہیز ایٹ لیسٹ 3 آؤٹر ٹرائی اینگولر سرفیسز. تو ایک جو اہرام ہے وہ رکھتا ہے ایٹ لیسٹ کم از کم 3 آؤٹر بیرونی ٹرائی اینگولر, کیا کہتے ہیں, تکونی سرفیسز, سطحیں. پیرامڈز ور بلڈ, اہرام یہ جو سارے ان کو بنایا گیا تھا فار ریلیجیس پرپسز, مذہبی مقاصد کے لیے. دی ایجپشنز ور ون آف دا فرسٹ سویلائزیشن, جو مصری ہیں یہ ان پہلی تہذیبوں میں سے ایک ہیں. ٹو بلیو, جو یقین رکھتے تھے ان این آفٹر لائف, بعد کی زندگی میں. دے بلیوڈ دیٹ, وہ یہ سمجھتے تھے وٹ دا فزیکل باڈی جب جسمانی فزیکل باڈی یعنی جو جسم ایکسپائرڈ, جب وہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, ہی شی انجوائڈ. تو جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا, وہ لطف اندوز ہوگا اٹرنل لائف, دائمی زندگی سے. مرنے کے بعد دائمی زندگی ہے, یہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا. انسائڈ دا گریٹ پیرامڈ, بڑا جو سب سے بڑا اہرام ہے اس کے اندر آ رہے ہیں 3 میجر چیمبرز, 3 بڑے بڑے چیمبرز. آگے لکھا ہوا رومز کمرے. دا کنگز چیمبر, بادشاہ کا کمرہ. دا کوئینز چیمبر, کوئین ملکہ کا کمرہ. اینڈ دا گرینڈ گیلری, اور بڑی گیلری ہے. ابھی میں نے جب یہ آج پڑھا تو میں نے اس کی پکچر نکال کے دیکھی, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب اور بڑی اچھی ڈاکیومنٹری آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سمال ٹنل, چھوٹے چھوٹے سرنگیں. اینڈ ایئر شافٹ, اور ہوادان. لیڈ, وہ لے جاتے ہیں ٹو دا چیمبرز, کمروں تک. فرام دا آؤٹ سائڈ, باہر سے. دا کنگز چیمبر از ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ, جو بادشاہ کا کمرہ ہے وہ ہے ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ, سب سے اوپر. ان دا پیرامڈ, اہرام میں. آف آل دا چیمبرز, تمام کمروں میں سے. اٹ کنٹینز اے لارج گرینائٹ سرکوفیگس. یہ عجیب سا لفظ ہے. اٹ کنٹینز, یہ مشتمل ہے لارج, بڑے گرینائٹ کے سرکوفیگس, تابوت پر. تابوت کہتے ہیں جس کے اندر ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے. دا گرینڈ گیلری ہیز اے لارج پیسج وے, جو بڑی گیلری ہے, گرینڈ گیلری ہے, وہ رکھتی ہے یا اس کی ہے لارج پیسج وے, ایک بڑی گزرگاہ. تو یہ تھا
مصریوں کے حوالے سے اس میں سکل ایکٹیویٹیز آ گئی، یہ تھوڑا سا رہ گیا. انکوائر وائی دی ایجپشنز بلڈ پیرامڈز فل آف گولڈ. آپ تحقیق کریں، ڈھونڈیں کہ کیوں مصر کے لوگوں نے اہرام بنائے فل آف گولڈ، سونے سے بھرے ہوئے. انکوائر وائی دا گریٹ پیرامڈز ور ڈیزائنڈ ان اے ٹرائی اینگولر کونیکل شیپ. آپ اس کی بھی انکوائری کریں، تحقیق کریں، تفتیش کریں، وائی کیوں دا گریٹ پیرامڈز بڑے بڑے اہرام ور ڈیزائن، ان کو کیا کہتے ہیں نقشہ بنایا گیا، ان کا نقشہ بنایا گیا، ان کو ڈیزائن کیا گیا ان اے ٹرائی اینگولر ایک مثلثی کونیکل مخروطی شکل میں. یہ تھا مصر کے حوالے سے بہت ہی جامع انداز میں بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. تو میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا چلیں ساتھ پڑھا بھی رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ انگلش بندے کو آ جاتی ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا جو لیول ہے وہ مطلب ہے اپ ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں انسان کو جو ہے نا وزڈم وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں ماضی کی جو ساری پکچر ہے، جو تصویر وہ سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ ہسٹری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کتابیں پڑھنی چاہیے. جامع انداز میں کمپریہنسولی آپ کو انسانیت کی جو ماضی کی جو تصویر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیزوں کو ایکسپلین کروں. اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی، یا مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کر دوں گا کہ میں رپلائی کروں اور اس کو ایکسپلین کر دوں. تو ایسے ہی انسان سیکھتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.